میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا جوڈیشل ٹرائل ہونا بہت ضروری تھا، اور چونکہ ہمارے اداروں کی اس میں بہت زیادہ نیگلیجنسی ہے کہ ایک غلط ایف آئی آر لانچ کر دی۔ جب میں نے وہ ایف آئی آر پڑھی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی ایف آئی آر پڑھنے کے بعد کہ یہ جو ایف آئی آر دے دی ہے وہ کس چیز کی ایف آئی آر ہے۔ آپ اپنی ایف آئی آر کی سٹوری جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ لکھ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس کی جامعہ تلاشی کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس کے موبائل سے 5500 سم تھنگ ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں، تو آپ ایف آئی آر اس کے اوپر لانچ کر رہے ہیں صرف اور صرف منشیات کی، کیوں؟ میرا پنجاب کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب۔ ناظرین، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ تو آپ سب کو یاد ہے۔ اس واقعے نے پورے پاکستان کو اور پاکستان سے باہر موجود جو پاکستانی ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ کس طرح سے ہماری جو بیٹیاں ہیں یونیورسٹی میں جاتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ان کو نمبرز کے لیے گریڈنگ بڑھانے کے لیے ان کی نزیبہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چیف سیکورٹی آفیسر نے پولیس کی حراست میں کچھ انکشافات کیے ہیں۔ چیف سیکورٹی آفیسر نے بتایا کہ جب یہ ڈیوٹی پہ ہوتا تھا اور اس نے کیمرے میں ویڈیوز دیکھتا تھا جس میں کچھ اسٹوڈنٹ جو تھے وہ بوسوں کنار کرتے تھے، یہ ان کے ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتا تھا۔ بعد میں ان کو بلا کے ان کو بلیک میل کرتا تھا اور ان کی یہ ویڈیو جو ہے ان کے ماں باپ کو دکھانے کی دھمکی دیتا تھا، جس پہ وہ اس چیز پہ ایگری ہو جاتی تھیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کہیں پہ بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں، اور اسی سلسلے میں اور اسی طرح سے ان کی جو گریڈنگ ہے، ان کے جو مارکس ہیں وہ انہیں دلائے جاتے تھے۔ اسی سلسلے میں قانونی جو رائے ہے، قانونی جو پیش رفت اور جو قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں، اس سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ارسلان گجر۔ ان سے میں گفتگو کروں گا اور جانوں گا کہ کیا حقائق ہیں، اس کے لیے پاکستان میں کیا معاملات ہونے چاہیے، کون سا قانون ہے جو اس چیز کو دیکھتا ہے کہ فحاش ویڈیوز جو ہیں یا فحاش یہ جو معاملات چلے ہیں، یہ جو اسکینڈل نکلا ہے، اس کے لیے کیا جو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے۔ ان سے گفتگو کروں گا اور جانوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں عثمان؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ارسلان صاحب، مجھے بتائیں، آپ نے یہ اسکینڈل دیکھا کہ بہاولپور یونیورسٹی میں نزیبہ ویڈیوز کا جو اسکینڈل ہے اس نے پوری پاکستان کو، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ ایک بہت دلخراش واقعہ جو رونما ہوتا ہے، اور اس میں پوری دنیا اور اسپیشلی جو ہماری بچیاں ہیں، جو طالبات ہیں، ان کے لیے یہ بہت ایک شرمناک واقعہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یونیورسٹیز میں بھی نہیں بھیج سکتے۔ لیکن اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ پکڑا جاتا ہے یا اریسٹ ہوتا ہے تو جو ہمارے قانونی ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کیا پیش رفت کرتے ہیں۔ اب اس کے لیے جب اس کو میجرز کو پکڑا گیا، میجر اعجاز اس کا نام ہے، اس کو پولیس نے پکڑا اور اس کی جامعہ تلاشی کرنے کے بعد ایک بڑی بوگس اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نکارہ قسم کی ایف آئی آر اس کے خلاف دے دی گئی۔ جب آپ نے وہ ایف آئی آر دیکھ لی، اور میں چونکہ ایک قانونی طالب علم ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو تھورولی دیکھا جائے اور پھر اس کے اندر سے اس کی وضاحت پھر کرنی چاہیے، اور جب میں نے وہ ایف آئی آر پڑھی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی ایف آئی آر پڑھنے کے بعد کہ یہ جو ایف آئی آر دے دی ہے وہ کس چیز کی ایف آئی آر ہے۔ آپ اپنی ایف آئی آر کی سٹوری جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ لکھ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس کی جامعہ تلاشی کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس کے موبائل سے 5500 سم تھنگ ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں، تو آپ ایف آئی آر اس کے اوپر لانچ کر رہے ہیں صرف اور صرف منشیات کی، کیوں؟ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا ہے، اور بہت سے قانونی جو نکات ہیں وہ رہ گئے ہیں جس کو فلفل کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اچھا، دوسری بات مجھے بتائیں، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس کو جو اس کی اپلیکیشن دائر کی گئی تھی اس کو جو ہے وہ جو انہوں نے ڈسمس کر دیا ہے، انہوں نے ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ کیا اس طرح کی جو معاملات کی جو اپلیکیشن ہے عدالت اس کو سن نہیں سکتی؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بیسیکلی ہمارے یہاں رجحان یہ ہے کہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلاء حضرات کی بھی اس میں کمی ہے، نالج کی کمی ہے، اور کچھ ہمارے جو سائلین ہیں ان کو بالکل بھی نالج نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ کوئی بھی اگر وقوع ہو گیا ہے تو ہم چپ کر کے ہائی کورٹ ریٹ فائل کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن بنتی بھی ہے کہ نہیں۔ کوئی بھی کیس اگر آپ بنانا چاہتے ہیں یا دائر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جوریسڈکشن ازیوم کرنا پڑتی ہے کہ وہ آیا مینٹینیبل تھی بھی کہ نہیں۔ اگر ہائی کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس صاحبان نے اس کے اوپر بہت کلیئر اپنی آبزرویشنز دی ہوں گی جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو نزیبہ ویڈیو کیس ہے، اس کی جو ویڈیوز ہیں
بہت سی جو 5000 سے زائد جو ویڈیوز ہیں وہ پورن جو ویب سائٹ ہیں اس پہ جو ہے وہ چلا دی گئی ہیں، تو اس بارے میں ان کے ماں باپ جو ہیں لڑکیوں کے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس بارے میں، اس واقعے کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ آپ کے پاس کیا اس کے حقائق موجود ہیں؟ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی اگر وقوع ہوتا ہے تو میں آپ کی وساطت سے یہ بات باور کروانا چاہتا ہوں اداروں کو کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم میڈیا ٹرائل سٹارٹ کر دیتے ہیں، جب کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس کے اوپر FIR لانچ کر دی گئی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کا جوڈیشل ٹرائل ہونا بہت ضروری تھا، اور چونکہ ہمارے اداروں کی اس میں بہت 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 زیادہ نیگلیجنسی ہے کہ ایک غلط FIR لانچ کر دی۔ اگر اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا یہ چلوں کہ آرٹیکل 4 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بہت کلیئر کٹ ایکسپلین یہ کرتا ہے کہ آپ کو کسی بھی کام کے لیے کوئی بھی بندہ مجبور نہیں کر سکتا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب کسی کی ویڈیوز آ گئی اور ویڈیوز بنانے کے بعد اس کو مجبور کیا گیا ہے، تو چونکہ ہمارے پاس قانون کی کمی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ضروری یہ تھا کہ فرسٹ جب کسی بچی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما ہوا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے قانونی اداروں کے پاس جاتی اور ان کو بتاتی کہ یہ واقعہ ہو گیا میرے ساتھ، دین اس کو محفوظ کیا جاتا۔ چونکہ آرٹیکل 9 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کلیئر کٹ یہ بات آپ کو بتاتا ہے کہ ریاست جو اسٹیٹ ہے وہ رسپانسبل آپ کی لائف کو پروٹیکٹ کرنے کی۔ اب یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے پروٹیکشن کی ضرورت تھی، جو کہ آپ نے مس یوز کر دی اور آپ نے اس کو بالکل اگنور کر دیا۔ اب موبائلز کے اندر جب کسی کے پاس ویڈیوز آپ کی جاتی رہی ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو واقعہ ہمارے میڈیا میں بتایا جا رہا ہے جناب کیمروں میں ان کی ویڈیوز ریکارڈ ہو گئیں اور بوسو کنار ہو رہے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ویل پلانڈ سارے کا سارا انہوں نے واقعہ بنایا ہے، واقعہ رونما ہوا ہے۔ 5500 ویڈیوز ہیں، اٹس مین کہ 5500 لڑکیوں کی ویڈیوز ہوں گی۔ 5500 لڑکیاں آپ کی یونیورسٹیز کے اندر بوسو کنار کر رہی تھیں۔ آپ تھوڑا سا یہ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس واقعے کو مزید اس کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر چیف جو ٹرانسپورٹ تھا وہ ملوث پایا گیا۔ مزید جب اس کو دیکھا گیا تو ان کا ٹریئر انچارج جو تھا وہ بھی اس میں ملوث پایا گیا۔ پھر تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو میجر اعجاز کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہ CS ہوتا ہے، بالکل ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے، اب میں نے اس کے اندر مزید جب ورکنگ کی، کیس کو میں نے پڑھا اور اس کی چھان بین کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ اس یونیورسٹیز کے اندر جب ایڈمیشنز ہوئے ہیں تو 11 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ آپ نے ایڈمیشنز کے وقت ان کو بالکل نہیں دیکھا، آپ کس طرح اگنور کر دیا ان کو؟ آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ ایک سکینڈل بنانے کے لیے سارے کا سارا معاملہ کیا اور ان بچوں کو اپنی یونیورسٹیز کے اندر ایڈمیشن دیے۔ پھر آپ کی یونیورسٹیز کے اندر ڈرگز کا آنا جانا شروع ہو گیا اور آپ نے یونیورسٹی کی آڑ میں سب سے بڑا جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ دھندا کیا، وہ یہ تھا کہ آپ وہاں پہ ڈرگ سیلر بٹھا دیا آپ نے، اور اس کے اندر 2 بچے اس طرح کے پائے گئے ہیں جو ڈرگ ڈیلرز ہیں، ان کے اوپر بھی FIRs موجود ہیں۔ تو آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے جی فرسٹ انسیڈنٹ تھا اور اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ ایز اے لوئر جو ہیں اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ میں نے سب سے پہلے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے اداروں کے ساتھ اور ہمارے بچوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈگریز لینے کے باوجود آج بے روزگار بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اوپر مسلط ادارے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ جاب ان کو مل جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ لاہور میں ایک پٹیشن فائل کرنے جا رہا ہوں کہ جب ایک بندہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے تو اٹس مین کہ وہ فائنل ریٹائرڈ ہے۔ اس کے بعد اس کو بالکل بھی اس طرح کی اتھارٹی یا اس کے پاس اس طرح کا کوئی آلہ کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کرے اور وہ اپنی پینشن کے ساتھ ساتھ ایک جاب بھی انجوائے کر رہا ہے، چونکہ وہ ایک بلانگ ہمارے رسپیکٹیبل ادارے کے ساتھ کرتا ہے۔ نہایت شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ شاید ہمارے انویسٹیگیشن ایجنسیز نے اس وجہ سے اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے، چونکہ وہ ریٹائرڈ میجر ہے اور یہاں پہ ایک اچھے جو ہے وہ عہدے کے اوپر فائز تھا۔ وائس چانسلر ہیں، انہوں نے یہ سارے الزامات کو بے بنیاد جو قرار دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ وائس چانسلر جو کہ 25
جو ہے جولائی کو ریٹائر ہوئے اور اس کے بعد وہ امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. کراچی کے ایئرپورٹ پہ ان کو FIA کی جانب سے روک لیا جاتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ FIA نے ان کو روکا, وہاں پہ ان کو اسٹاپ کیا, یہ کیا درست ہے یا ان کو باہر جانے دینا چاہیے تھا؟ میں کہوں گا کہ اگر FIA نے ایسا اقدام اٹھایا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا اقدام ہے, بالکل اچھا اقدام ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کی یونیورسٹیز کا وائس چانسلر رہ چکا ہے, اور بالکل بھی کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیے گا کہ یہ صرف اور صرف میجر نے کیا ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ سارے کے سارے لوگ, تمام ادارے کے لوگ جو یونیورسٹیز بہاولپور کے اندر جتنے ڈپارٹمنٹ ہے, سب ڈپارٹمنٹس کے HODs انوالو تھے. اکیلا کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا تھا وائس چانسلر. اور بلکہ میرے تو نالج میں یہ بھی آیا کہ کچھ جو ان کے ریٹائرڈ وائس چانسلرز ہیں ان کو بھی اس میں انویسٹیگیشن میں شامل کر لیا گیا ہے, جو کہ ایک اچھا اقدام ہے. ہمارے ہاں تو صرف بہاولپور یونیورسٹی کا ایشو نہیں ہے. ڈرگس کی روک تھام کے لیے یونیورسٹیز میں کون سا قانون بننا چاہیے؟ اس کو کس طرح سے ایسی چیز امپلیمنٹ کی جائے کہ اس کی روک تھام کی جائے؟ اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں کہ قانون بہت بن گئے ہیں, اب بات یہ ہے کہ قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسی ہونی چاہیے. امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو پروٹیکشن آف ویمن ایکٹس بھی موجود ہیں. جی ہم اگر امپلیمنٹ کریں تو پھر تو وومن پراپر پروٹیکٹ ہے. آتا کہ جب 1973 میں آرٹیکل بن گیا ہے تو آرٹیکل 4 اور 9 کا جیسے میں نے پہلے آپ کو حوالہ دیا تو وہ ویری کلیئر ہے. اگر انہوں نے آپ کی اسٹیٹ رسپانسبل ہے آپ کی لائف کو پروٹیکٹ کرنے کی. اب اگر اسٹیٹ نے آپ کی لائف کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کیسے جو ہے وہ یونیورسٹی کے اوپر ایک الزام لگا سکتے ہیں؟ بالکل بھی یونیورسٹی کا قصور نہیں ہے. اس کے اندر ہماری ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ جو قانون بن گیا اس قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں. ادارے کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کی, میری اور ہم تمام لوگوں کی لائف کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمیں اس قانون کے تحت ہمیں بالکل بھی یہ نہیں کہ مطلب کل کو کوئی بھی آگے ہماری ویڈیوز بنا کے اگر اپلوڈ کر دیتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس تو اس کے لیے بھی ایک ادارہ موجود ہے FIA کا, لیکن اس کو بھی اس میں انوالو نہیں کیا. تو قانون موجود ہیں, ہر طرح کے قانون موجود ہیں, صرف امپلیمنٹیشن کی ہمیں ضرورت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اب مزید نہیں انتظار کرنا چاہیے. ناظرین, آپ نے ایڈوکیٹ ارسلان گجر جو ہیں ان کی گفتگو سنی کہ ان کا جو حقائق تھے انہوں نے اس سے پردہ اٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں قانون سارے موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. اپنے میزبان محمد عثمان کو اجازت دیجیے, پھر ملوں گے کسی نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.